انسان تب ہی انسان ہے جب اس میں شعور ہے، روح ہے، احساس ہے، ورنہ وہ محض ایک جانور ہے، بے حس ہے، بے عقل ہے۔ عقل وہ نہیں جو کتابیں رٹنے سے عقل ہو، عقل وہ ہے جو حقیقی علم سے، باطنی علم سے دور ہے۔ ظاہری طور پہ ہر انسان جانتا ہے کہ انسان میں روح موجود ہو تو وہ زندہ کہلاتا ہے، اور اگر روح نہ ہو تو وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور اس دنیا کی زندگی میں زندہ انسان وہی ہے جس میں روح زندہ ہے، جس کی روح بیمار نہیں، جس میں انسانیت زندہ ہے، جس میں روحانی علم یعنی مذہب شناسی ہو، حقیقی علم سے رغبت ہو، خود کو پہچاننے کی، کائنات کی پہچاننے کی طلب ہو۔ اللہ پاک نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے ہماری زندگی میں ہی ایسی مثالیں بیان فرمائی ہیں جو روز مرہ ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہیں، اور ان پہ غور کرنے سے انسان کا شعور اس مقام کو پہچان لیتا ہے جو رب پاک انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں ہی ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے راز چھپے ہوئے ہیں، جیسے کہ سورہ انعام کی آیت 60، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی سوتے میں تمہیں وفات دیتا ہے۔ اب ذرا اس آیت مبارکہ میں چھپے باطنی مفہوم کو سمجھنا کہ ہر روز انسان کی وفات ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ جبکہ سوتے میں دل دھڑک رہا ہے، ہاضمے کا نظام چل رہا ہے، کروٹیں بدلی جا رہی ہیں، تو یہ کیا وفات ہے؟ کون سی وفات ہوئی کہ انسان کو فرما دیا گیا کہ تمہیں روزانہ وفات ہوتی ہے، تمہاری روح روز قبض ہوتی ہے؟ تو بہن بھائیوں، پھر انسان کون سا ہے جو سانس لے رہا ہے، جس کا جسمانی سارا نظام چل رہا ہے، یا پھر کوئی جانے والا، وفات پانے والا ہے؟ اس طرح تو پھر ایک دن فائنل موت بھی آنی ہے جس میں روح قبض ہونی ہے۔ موت کا ڈر کیسا پھر؟ آخر کیا ہے یہ راز جو اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے؟ غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ نیند کے دوران ہمارے جسم سے جو شے جدا ہوتی ہے وہ ہمارا کانشیس مائنڈ ہے، شعور ہے۔ جیسے جاگتے میں شعور ہوتا ہے سننے کا، دیکھنے کا، بولنے کا، چھونے کا، چکھنے کا، یعنی یہ 5 حواس، یہ 5 سینسز کا جو پیکج ہے، جب انسان سے اڑ جائے، منقطع ہو جائے، تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی ہماری سوچ۔ آج پھر سے مولانا رومی رحمۃ اللہ کی بات یاد آ گئی جو فرماتے ہیں کہ انسان صرف سوچ ہے، باقی ہڈیاں اور گوشت ہے، اور یہ حواس جو خود بخود اللہ پاک کی جانب سے انسان کو انعام ہوئے، عطا ہوئے، ان پہ پھر اختیار دیا گیا انسان کو کہ ان سے وہ کام لے سکتے ہو جو تم چاہتے ہو، اور یہ وہ کام بھی کر سکتے ہیں جو خلاف فطرت ہیں، یہ وہ کام بھی کر سکتے ہیں جو پسندیدہ ہیں۔ تم برا بھی سن سکتے ہو، اچھا بھی سن سکتے ہو، برا دیکھ بھی سکتے ہو اور اچھا بھی دیکھ سکتے ہو، برے عمل بھی کر سکتے ہو اپنے چھونے کی، حرکت کرنے کی قوت سے، اور اچھے عمل بھی کر سکتے ہو۔ اسی طرح برا حرام بھی کھا سکتے ہو، چکھ سکتے ہو، نیک حلال بھی کھا سکتے ہو، کیونکہ جاگتے میں تمہیں یہ سب خوبیاں عنایت کر دی گئی ہیں۔ تو جب تک زندگی ہے تمہاری تو نیک عمل کرو، تاکہ جس اصل انسان کو یہاں امتحان کی غرض سے بھیجا گیا ہے، یہ ہتھیار، یہ حواس دے کر
یہ حواس کے نام کے ہتھیار دے کر، ایک جسم کا لباس دے کر وہ اچھے انجام کو پہنچے اور انعام یافتہ ہو۔ اپنے اس شعور کو حق کے نیک کاموں میں لگانا اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن یہ شعور واپس لوٹ کر نہیں ملے گا۔ تو انسان تب ہی انسان ہے جب اس میں شعور ہے، احساس ہے، انسانیت ہے، ورنہ جاگتے میں بھی وہ انسان چلتے پھرتے مردے ہیں جن میں ہدایت کی روشنی موجود نہ ہو۔ جو ہدایت قبول نہیں کرتے وہ مردے ہیں، وہی ہیں حقیقت میں اندھے، بہرے اور گونگے، محض ایک جانور جو زندہ ہیں مگر حیوانوں کی سطح پر۔ تو حقیقی روح قبض ہو جانے سے پہلے شعور کو پستی سے باہر نکالو اور حق کے راستے کو پہچانو۔ یہ جو اللہ پاک نے فرما دیا، اندھے، بہرے، گونگے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس حواس ہیں، شعور ہیں، لیکن مر چکے ہیں، جو حقیقت میں مردہ ہیں۔ نفس کا مقام دماغ میں شعور کے مقام پہ ہوتا ہے۔ روح نفس سے ایک علیحدہ شے ہے جو رب کائنات کی جانب سے انسان کو انسان کے مقام دلانے کو اس پہ پھونکی گئی، تبھی انسان اشرف المخلوقات کہلایا، فرشتوں سے تعظیمی سجدہ دلوایا گیا۔ اس عظمت کو جو انسان میں رب پاک کی پھونک سے شامل ہوئی، یہ روح ایکٹیویشن ہے انسان میں، جس کی وجہ سے نفس اور من ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، ان میں تحریک جاری ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ روح ایکٹیویشن ہے انسان میں، جیسے مثال کے طور پہ انسان کے پاس موبائل ہو، سم کارڈ ہو، اس میں تمام خوبی موجود ہو، تمام پروگرام موجود ہو، آپ سم کو موبائل میں لگا دیں، مگر وہ تب تک ورکنگ میں نہیں آتا جب تک کمپنی کی جانب سے سم ایکٹیویٹ نہ کی جائے۔ ایکٹیویشن اپروو ہوتے ہی موبائل یوز میں آ جاتا ہے۔ یہ ایکٹیویشن انسان میں روح ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ حضرت انسان ہے جس میں پیش کی گئی ایک امانت، یہی پھونک جسے اس کو لوٹانا ہے۔ یہ ہے وہ امانت جسے اٹھانے سے آسمان، پہاڑوں نے، زمین نے انکار کر دیا اور انسان نے اٹھا دیا۔ یہ ہے وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی جانب لوٹیں گے۔ یہ گوشت، یہ ہڈیاں نہیں لوٹیں گی، لوٹے گی وہ امانت، وہ پھونک جس نے تجھے انسان کا درجہ دیا۔ ایکٹیویشن کو موت نہیں، روح کو موت نہیں، جس نے تجھے انسان بنایا، حقیقی انسان بنایا۔ تب انسان جب ایکٹیو ہوا اس میں روح انسانی آئی، جس کو رب پاک نے فرمایا کہ پھر ماں کے پیٹ میں جب بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے تو اسے ہم ایک نئی اٹھان میں ہی اٹھاتے ہیں۔ یہ پھونک، یہ روح، یہ ایکٹیویشن ہی ہے جس نے انسان کو باقی جانداروں سے ممتاز کر دیا، علیحدہ کر دیا، ورنہ ہر جاندار میں نفس اور من دونوں موجود ہیں، شعور موجود ہے۔ ایک جانور بھی اگر دیکھتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے تو اپنی جان بچاتا ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، سوتا ہے، سنتا ہے، اپنی زبان میں وہ بولتا ہے۔ فرق کیا ہوا؟ واحد کہ روح ربانی کی پھونک صرف انسان میں رکھی گئی، نیند میں شعور چلا گیا، نفس موجود ہے انسان کے شعور میں، یعنی نفس کا مقام مائنڈ میں شعور پہ ہے، جہاں شعور ہے وہاں نفس ہے، اور یہ مقیم ہیں دونوں دماغ میں ایک مقام پہ۔ وفات ہوتی ہے نفس کی، اور وفات سے مراد
وہ کیفیت ہے جو لوٹ کر دوبارہ بدن میں داخل ہو جائے۔ اس کا اگلا درجہ اصل موت ہے جو لوٹائی نہیں جاتی، پھر مکمل وفات ہو جاتی ہے۔ موت جب واقعہ ہو جائے تو پھر وہ نہیں لوٹے گی، پھر شعور نہیں لوٹے گا، نفس نہیں لوٹے گا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔